اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلسل گفتگو تفسیر قرآن کے حوالے سے چل رہی تھی اور عظمت قرآن، تلاوت قرآن اور آداب قرآن پر گفتگو ہم نے اور آپ نے سماعت کر لی۔ بسم اللہ شریف کی فضیلت اور عظمتوں کو اور اس کے تعلق سے کچھ اوراد و وظائف کا بھی ذکر ہم نے آپ سے کر دیا۔ سورۃ الفاتحہ پر بھی ابتداءً کچھ گفتگو کل کے درس میں ہو چکی۔ اللہ رب العزت بندوں کو حمد کی تعلیم دیتے ہوئے تعلیم کے طور پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ تو پہلے حمد یہ سمجھ لیں کہ حمد کیا ہے۔ حمد کی یہ تعریف کی گئی هو الثناء باللسان علی جمیل الاختیاری نعمتاً کان او غیرہا۔ حمد کہتے ہیں اختیاری خوبی پر زبان کے ذریعہ کسی کی تعریف کرنا، اب چاہے نعمت کے بدلے میں ہو یا نعمت کے بدلے میں نہ ہو۔ تو یہ ہوا حمد کہ زبان سے جو تعریف کی جائے گی اسے حمد کہیں گے۔ کس پر؟ اختیاری خوبیوں پر، چاہے نعمت کے بدلے میں ہو یا نعمت کے بدلے میں نہ ہو۔ اور شکر کہتے ہیں زبان سے، دل سے اور جسمانی اعضاء کے ذریعہ کسی کی تعریف کرنا، تعریف بجا لانا نعمت کے بدلے میں۔ تو حمد اور نعمت، حمد اور شکر میں فرق یہ ہے کہ حمد صرف زبان سے ہوگا، اس میں نعمت ہو یا نہ ہو، نعمت کے بدلے میں ہو یا نعمت کے بدلے میں نہ ہو۔ اور شکر یہ ہے، یہ حمد سے خاص ہے متعلق کے اعتبار سے کہ شکر جو ہے نعمت ہی کے بدلے میں ہوگا۔ البتہ مورد کے اعتبار سے کہ کیسے اس کو ادا کیا جائے گا، اس اعتبار سے شکر حمد سے عام ہے کہ یہ زبان سے بھی اور دل سے بھی اور جوارح سے بھی۔ نماز اللہ کی ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندہ ان تینوں چیزوں کو بروئے کار لاتا ہے کہ سب سے پہلے وہ دل میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی نیت کرتا ہے کہ نماز میں نیت شرط ہے۔ اس کے بعد زبان سے اس کی تعریف کرتا ہے اور قیام، رکوع، سجدہ، قعود، یہ سارے جو اعمال ہیں یہ رب کی تعظیم پر دلالت کرتے ہیں۔ تو گویا کہ زبان سے بھی اور قلب سے بھی اور جسم کے اعضاء سے بھی جو ہے یہ اعمال بجا لاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد رأس الشکر، کہ حمد یہ شکر کی اصل ہے۔ ما شکر اللہ عبد لا یحمدہ، جو بندہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرے گا وہ اس کی حمد نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ فرمایا کہ جو بندوں کا جو شکریہ ادا نہ کرے وہ رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو
یہ ہوا حمد اور شکر، اور ایک ہے مدح۔ یہ مدح حمد سے عام ہے کہ مدح مطلق ہے، کہ مطلق خوبی پر تعریف جس میں کی جائے اسے مدح کہیں گے، اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو، مطلقاً خوبی پر تعریف کرنا۔ تو مطلق خوبی پر تعریف جو ہوئی وہ کیا ہوئی؟ زبان سے، اسے مدح کہیں گے۔ اور الحمد میں جو الف لام ہے یہ جنس کا بھی ہے، ہو سکتا ہے، اور استغراق کا بھی ہو سکتا ہے، کہ تمام حمد اللہ عز و جل کے لیے ہے، اور وہ بندوں کے افعال کا خالق ہے، کیونکہ جتنی بھی نعمتیں بندوں کو ملتی ہے یہ سب اللہ کی جانب سے ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ تم کو جو بھی نعمتیں ملتی ہیں یہ رب کی جانب سے ملتی ہیں۔ اور الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ ہم نے بتا دیا کہ اللہ یہ ذات ہے، نام ہے اس ذات واجب الوجود کا جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کی بھی تشریح ہم نے کر دی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو رب العالمین، رب کے معنی کل کی گفتگو میں ہم نے بتایا پرورش کرنے کے، یعنی کمال تک پہنچنا، تدریجاً، آہستہ آہستہ، آہستہ آہستہ کمال تک پہنچنا۔ اور رب کا معنی ہوتا ہے مالک کے، اسی لیے گھر کے مالک کو کہا جاتا ہے رب الدار، رب الدار۔ تو رب العالمین، تمام عالمین کا رب، رب یعنی کہ مالک۔ تو اس میں دلیل اس بات پر ہے کہ تمام عالم یہ اپنی بقا میں رب تبارک و تعالی کا محتاج ہے، اور یہ عالمین یہ جمع ہے عالم کی، اور عالم ما سوی اللہ کو کہتے ہیں، عالم ما سوی اللہ کو کہتے ہیں، لہذا خود رب اس میں داخل نہیں ہے۔ تمام عالمین کا جو پالنے والا ہے، تمام عالمین کا جو مالک ہے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم نام ہے اس چیز کا جس کے ذریعہ صانع کا پتہ چلے، بنانے والے کا پتہ چلے۔ تو اگر کوئی کتاب نہ بھی ہوتی، اسی لیے فرمایا ہمارے فقہاء نے کہ کوئی شخص اگر ایسی جگہ پر رہتا ہے، کسی جنگل میں، بیابان میں، کہ اس تک کوئی نہ پہنچا، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی ہادی، نہ کوئی رہبر، تب بھی اللہ نے جو اسے عقل عطا فرمائی، اور یہ جو زمین و آسمان ہیں، یہ سب چیزیں، حالات، زمانہ، دن کا آنا، رات کا جانا، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، ستاروں کا، آسمانوں کا شامیانہ، یہ سارے جو عالم ہیں، ان سب چیزوں کے ذریعہ اس کو اللہ نے جو عقل عطا فرمائی ہے، اس بنا پر اس پر لازم ہے کہ ایک اللہ کے ہونے پر یقین رکھے، اس پر بھی عقیدہ توحید لازم ہے۔ کل قیامت کے دن وہ نہیں بچ سکتا اپنے کفر و شرک کی بنا پر کہ وہ یہ کہہ دے کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس پر لازم ہے کہ وحدانیت پر ضرور قائم رہے ایسا شخص۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا لَفِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ یا الباب۔ آیت کریمہ مجھے پوری یاد نہیں آ رہی ہے اس وقت، کہ بے شک اختلاف رات اور دن کا یہ بدلنا، یہ عقل والوں کے لیے، نظر رکھنے والوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ تو یہ عالم جو ہے یہ دلیل ہے اس چیز پر کہ صانع موجود ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کہ عالم کا بنانے والا،
کہ ہر چیز دلالت کرتی ہے اپنے مصنوع پر، تو عالم کا ایک صانع ہے، اس کا بنانے والا ہے، اور جب عالم موجود ہے تو صانع بھی موجود ہے، صانع بھی موجود ہے، بنانے والا، اور اس کا بنانے والا کئی ایک نہیں ہو سکتا، کیونکہ جسے خدا مانو گے تو پہلے تو خدا کو مانو گے جو جس سے بڑھ کر قوت والا کوئی نہیں، سب سے بڑھ کر کسی کی ملکیت نہیں، جو کسی کے تابع نہیں ہے، جو خود مالک ہے اپنے آپ سے۔ تو اگر دو خدا کو مان لیا جائے تو نتیجہ ہوگا کہ ایک کا پاور زیادہ مانو گے، یا اور ایک کا پاور کم، ایک کی طاقت زیادہ ایک کی طاقت کم، تو جس کی طاقت زیادہ ہوئی وہ رب ہوا، اور جس کی طاقت کم ہوئی وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اور اگر دونوں کو برابر طاقت والا مانو تو لازم آئے گا کہ ایک چاہے گا کہ دن ہو، دوسرا چاہے گا رات ہو، ایک چاہے گا رات ہو، دوسرا چاہے گا دن ہو، ایک چاہے گا بارش ہو، دوسرا چاہے گا بارش نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ سب کو پال رہے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک آپ دنیا کو دیکھیں کہ ایک علاقے کے لوگ چاہتے ہیں بارش ہو جائے، کچھ جگہوں کے لوگ چاہتے ہیں بارش نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اسے پکارے گا کہ بارش نہ ہو، یہ اسے پکارے گا کہ بارش ہو جائے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا رب نے، لو کان فیہما آلہتان الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہو جائیں تو زمین فاسد ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، عالم تباہ و برباد ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد آتا ہے ایک واقعہ کہ دہلی میں ایک بزرگ تھے جو جمنا ندی کے کنارے رہا کرتے تھے، اور دلی ہی میں ایک خاتون ولیہ تھیں، اللہ کی بڑی محبوب مقرب بندی تھیں۔ لوگ پریشان تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی، بڑی دعائیں کی، نہیں ہوا تو اس ولیہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرضی بھجوائی کہ دعا فرما دیں کہ رب بارش نازل فرما دے، حالت پوری دہلی کی خراب ہے۔ انہوں نے دعا فرمائی، بادل آیا مگر بارش نہیں ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد چھٹ گیا۔ پھر انہوں نے دعا کی، بادل چھایا، بارش نہیں ہوئی، پھر چھٹ گیا بادل۔ لوگ پریشان ہیں کہ بادل چھا رہا ہے مگر بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ کہاں سے بارش ہوگی، میں یمنا ندی کے کنارے سے آ رہا ہوں، وہاں جو ندی کے کنارے کٹیا میں ایک بزرگ رہتے ہیں، ان کو میں نے دیکھا کہ اپنی لاٹھی سونٹا بھانج رہے ہیں، اور جیسے جیسے سونٹا بھانجتے ہیں ویسے ویسے جو ہے بادل چھٹتا چلا جاتا ہے۔ لوگوں نے جا کر ان کے سامنے منت و سماجت کی، انہوں نے کہا ارے کیسے میں بارش ہونے دوں، اگر بارش ہو گئی تو میری کٹیا کو کون بچائے گا، میری جھوپڑی تو بہہ جائے گی، بارش نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنی بارگاہ میں یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ بہرحال اس ولیہ نے کوئی کپڑا دیا اور کہا کہ نہ مانے تو اسے پھیلا دینا اور اللہ بارش نازل کر دے گا۔ تو بہرحال ان کی دعاؤں سے پھر بارش ہوئی۔ یہ واقعہ ایک ولیہ کے ایک کپڑے کا ہے کہ وہ اگر اپنا دوپٹہ ان کا پھیلا دو تو رب تبارک و تعالی بارش نازل کر دے۔ اور اس دور میں ہماری گھروں کی بیٹیاں بچیاں ہیں کہ وہ دوپٹہ پھیلا دیں تو نہ جانے کتنے لوگ جیل کی ہوا کھا جائیں، کتنے لوگ اپنے ماں باپ سے مخالفت کر لیں، اور نہ جانے کتنے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں۔ حاصل کلام یہ کہ اس طور میں اگر یہ واقعہ ہم نے ضمناً ذکر کر دیا، ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ عالم اپنے وجود میں بقا میں رب کا محتاج ہے کہ وہی رب العالمین ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اب عالم کے تعلق سے محققین نے فرمایا کہ تقریباً کل 18,000 عالم ہیں۔ کتنے عالم ہیں؟ 18,000 عالم ہیں۔ مگر حضرت کعب الاحبار کہتے ہیں کہ عالم کی کتنی تعداد ہے یہ گنی نہیں جا سکتی ہے۔ عالم کی کتنی تعداد ہے اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔